والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وقال الله تعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحبك يا اللہ رب العزت کی ہندوستان کارگاہ مدینہ سرزد وسیلہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس کے اندر ہدیۃ السلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، ماہ ربیع الثانی کا دوسرا اشعار اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ ربیع الاول اپنی پوری برکتیں سعادتیں ہم مسلمانوں کے اندر بانٹ کر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اندر ہم نے ذکر کیا ہے رسول ثقلین کا، اور ماہ ربیع الثانی میں اس مہینے کے اندر ہم ذکر کر رہے ہیں غوث ثقلین کا۔ ماہ ربیع الاول کے اندر ہم نے ذکر کیا ہے نبیوں کے سردار کا، اور ماہ ربیع الثانی کے اندر ہم ذکر کر رہے ہیں اولیاء کے سردار کا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح تمام انبیاء کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اسی طرح تمام اولیاء کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور جس طرح تمام امتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افضل ہے، اور تمام امتوں کے اولیاء میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء افضل ہیں، اور جس طرح تمام انبیاء میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اسی طرح تمام اولیاء میں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم محفل کا 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے اندر ساری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے، آپ کا میلاد منایا جاتا ہے، میلاد کے سلسلے میں محفل میلاد منعقد ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ ربیع الثانی کے اندر 11 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہم یہ جو 11ویں مناتے ہیں یہ نہیں منانی چاہیے، یہ کہاں پر لکھا ہے؟ تو 11ویں شریف کا جو مقصد ہے، جو اس کے پیچھے معاملہ ہے، وہ ہے اصحاب ثواب کا۔ مین جو اس کا معنی ہے وہ ہے اصحاب ثواب کرنا۔ اصحاب ثواب کے مختلف نام رکھتی ہے۔ ہم عرس پاک کرواتے ہیں تو عرس پاک کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہے اصحاب ثواب کرنا۔ عرس کے اندر ہم محفل کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، خطاب ہوتا ہے، ذکر پاک ہوتا ہے، ختم شریف پڑھا جاتا ہے، تو وہ ہم سارا کچھ کر کے اصحاب ثواب کرتے ہیں۔ محفل کی جاتی ہے، اس کو بھی اس کا معنی بھی اصحاب ثواب کرنا ہے۔ 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کا معنی بھی اصحاب ثواب کرنا ہے۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ عبادت کی
تین قسمیں ہیں. ایک ہے جانی عبادت، ایک ہے مالی عبادت، اور ایک ہے جانی اور مالی عبادت کا مرکب. ایک ہے جانی عبادت، ایک ہے مالی عبادت، اور ایک ہے جانی اور مالی عبادت. دونوں عبادتیں جہاں جمع ہیں. جانی عبادت کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے جسم کی طاقت استعمال ہوتی ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ حرکت کرتا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری زبان حرکت میں آتی ہے، ہماری زبان استعمال ہوتی ہے. اس کو جانی عبادت کہتے ہیں. ہم نفل پڑھتے ہیں، کسی نیک کام کی طرف چل کر جاتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جانی عبادت، بدنی عبادت. دوسری قسم ہے مالی عبادت. مالی عبادت، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے اندر ہمارا مال استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارا مال استعمال ہوتا ہے. ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو صدقہ و خیرات کے اندر ہمارا مال استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مالی عبادت. تیسری جو قسم ہے جانی اور مالی عبادت کا مرکب. ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کے اندر مال بھی آتا ہے اور انسان کا جسم بھی آتا ہے. مال کے بغیر بندہ حج کے اوپر نہیں جا سکتا، اور اگر مال لگا لے گا تو اپنے جسم کے بغیر حج پر کیسے جائے گا؟ تو حج کے اندر انسان کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے اور انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے. عبادت کی تین قسمیں ہیں، اور پھر آگے اس کی اور دو قسمیں ہیں. ان تین قسموں کی آگے اور دو قسمیں ہیں. ایک ہے فرضی عبادت اور ایک ہے نفلی عبادت. ایک ہے فرضی عبادت اور ایک ہے نفلی عبادت. فرضی عبادت کیا ہے؟ دن کے اندر ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. سال کے اندر مسلمان پر، صاحب استطاعت پر ایک بار زکوٰۃ دینا فرض ہے، واجب ہے ہمارے اوپر. اسی طرح پوری زندگی کے اندر صاحب استطاعت کے اوپر ایک بار حج کرنا فرض ہے. ایک بار حج کرنا فرض ہے. یہ ہے فرضی عبادت. نفلی عبادت کیا ہے کہ 5 وقت جو فرض نماز ہے وہ ادا کرنے کے بعد اس کے علاوہ کوئی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ نفلی عبادت. وہ کیا ہے؟ نفلی عبادت. ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی بھی نفل ادا کرتے ہیں، 10 وقت نفل ہے، 5 وقت نفل ہے، جتنی بھی نفل ادا کرتے ہیں وہ ساری کیا ہے؟ نفلی عبادت. صاحب استطاعت کے اوپر ایک بار حج کرنا فرض ہے. وہ ایک بار حج کرنے کے بعد اگر وہ ہر سال حج کرتا ہے تو وہ باقی جو اس کے حج ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ نفلی حج. فرض اس نے ادا کر لیا. فرض حج ادا کرنے کے بعد وہ اس کے بعد جتنے وہ حج ادا کرے گا وہ کیا ہوں گے؟ نفلی حج. وہ فرض نہیں ہوں گے. ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عمرہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے. یہ فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. عمرہ جو ہے یہ نفلی عبادت ہے. اس کے بعد ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر ہم جتنے پیسے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے وہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ نفلی عبادت. عبادت جو ہے فرضی عبادت وہ اللہ کی بندے کے اوپر قرض ہے. فرض کا آسان معنی کیا ہے کہ اللہ کا بندے کے اوپر وہ قرض ہے کہ بندے نے وہ فرض ادا کر کے اللہ کا قرض پورا کرنا ہے. اللہ کا قرض پورا کرنا ہے. اب جو فرض عبادت ہے، ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی پڑھی ہے، عصر کی پڑھی ہے، مغرب کی پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے. یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ کوئی بندہ بھی ادا کر کے اس کا ثواب دوسرے کو نہیں دے سکتا. فرض عبادت کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا.
ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میری اس نماز کا ثواب تو میرے دوسرے بندے کو، دوسرے ساتھی کو یا فوت شدہ کو دے دے. نہیں، فرض کوئی بھی عبادت ہے، فرض نماز کا ثواب کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا. فرض حج کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا. فرض زکوٰۃ کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا. جتنی بھی فرضی عبادات ہیں ان کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے. ظہر کی نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا، وہ آپ کا اپنا ہے. عصر کی نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے. مغرب کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو اس کا ثواب آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے. عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو اس کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح جو فرض حج ہے وہ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت کرتا ہے تو اس فرض حج کا ثواب وہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا. یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان معاملہ ہے. لیکن اس کے بعد جو دوسری نفلی عبادت ہے، جو مستحب عبادت ہے، کہ ان 5 نمازوں کے بعد کوئی بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی ہم نفل ادا کرتے ہیں، تو اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس نفلی عبادت کا ثواب جسے چاہے ادا کر سکتا ہے. اس کا ثواب وہ جسے چاہے دے سکتا ہے. تہجد کی نماز کو پڑھتا ہے تو اس کا ثواب وہ جسے چاہے وہ اظہار کر سکتا ہے. اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ وہ جتنے نفل پڑھتا ہے، جتنی نمازیں پڑھے گا، اس کا ثواب وہ جسے چاہے دے سکتا ہے. زکوٰۃ دینے کے بعد، جو فرض زکوٰۃ ہے وہ دینے کے بعد وہ جتنے بھی پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کسی غریب کی مدد کرے گا، تو وہ خرچ کر کے اس پیسے خرچ کرنے کا ثواب وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. وہ کسی کو بھی دے سکتا. فرض حج ادا کرنے کے بعد وہ اگر ہر سال حج پر جاتا ہے تو وہ حج ادا کرنے کے بعد وہ اس حج کا ثواب کسی کو بھی دے سکتا ہے، بے شک، کیونکہ وہ نفلی حج ہو گیا. ہم اگر عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں تو عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم اس کا ثواب کسی کو بھی دے سکتے ہیں کہ یہ عمرہ یہ میں نے فلاں بندے کے لیے ادا کیا، یہ عمرہ میں نے فلاں بندے کے لیے ادا کیا. تو اسی طرح ہم مل بیٹھ کر ذکر کر کے یہ لنگر پکا کر، یہ لنگر لوگوں کو کھلا کر، اس کا ثواب ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیچتے ہیں. اور یہ اختیار ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے. یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا. بنیادی بات آپ کو سمجھ آئی کہ کون سا ثواب ہم کس کو دے سکتے ہیں اور کس کا ثواب ہمیں نہیں دے سکتے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو اصال ثواب ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا جو پہلے جواب ہے وہ ہے اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 10. سورہ حشر کی آیت نمبر 10 جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی ارشاد فرما رہا ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ تم سے پہلے جو آئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش بھی فرما. جو تم سے پہلے اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بخشش بھی فرما، اور جو آئیں گے یا اللہ ان کی بخشش بھی فرما. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو ہم سے پہلے آئے ہیں ان کی بخشش فرما. اللہ رب العزت یہ قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ جو تم سے پہلے آئے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرو، ان کی بخشش کی دعا کرو. اور پھر ہر نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. ہم ہر نماز کے آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بخشش بھی فرما
اور ہمارے والدین کی بخشش بھی فرما دے۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہم یہ جہاں پر جمع ہوتے ہیں، یہ جمع ہو کر ہم سارے سوال کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتا تھا، اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، تو اب میں ان کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، ان کے لیے کون سا عمل کر سکتا ہوں جس کا میں فائدہ پہنچے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اگر یہ سارے سوال کرنا اسلام کے اندر جائز نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ اس کائنات کے اندر جو سب سے بڑی ذات ہے تعلیم دینے والی، تربیت کرنے والی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب حضرت سعد نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب میں کون سے ایسا عمل کروں کہ جس کا انہیں فائدہ پہنچے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سعد وہ تو فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے، اب انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد جو سب سے بہترین صدقہ ہے، جو سب سے بہترین عمل ہے فائدہ پہنچانے والا، وہ ہے پانی، وہ ہے پانی، کہ تم پانی کا کنواں کھدواؤ جس سے سارے مسلمان پانی پیا کریں۔ اب حضرت سعد نے کیا کیا، مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں کھدوایا پانی کا، اور اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی، مسلمان یہودیوں سے، کافروں سے پانی خرید کر پیا کرتے تھے۔ اب حضرت سعد نے وہ کنواں کھدوایا، جب وہ پانی کا کنواں جو تھا وہ نکل گیا، اب جو پانی تھا وہ کھارا تھا، پانی نمکین تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ اب حضرت سعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کے سالے ثواب کے لیے کنواں کھدوایا ہے، لیکن اس کا پانی نمکین ہے، کھارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سعد کنویں پر چلتے ہیں، کنویں پر چلتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ صحابہ کو لیا، صحابہ کو ساتھ لے کر نہ اس کنویں پر پہنچے، تو کنویں پر پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن اس کنویں کے اندر گرایا، کنویں کے اندر گرایا، تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب دہن اس کنویں کے اندر گرا، وہ پانی جو تھا نمکین وہ میٹھا ہو گیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباب دہن کے اندر یہ طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ شان عطا کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب دہن اگر کڑوے پانی کے اندر نمکین پانی کے اندر پھینکا جائے تو وہ نمکین پانی میٹھا پانی ہو جاتا ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ اب پانی جو ہے وہ میٹھا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی نوش فرمایا، پانی سے وضو کیا، پھر تمام صحابہ کرام نے اس کنویں سے پانی پیا، وضو کیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ دعا کی، یا اللہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ کیا مطلب کہ قیامت تک اس سے پانی مسلمان پیتے رہیں گے، فائدہ مسلمان حاصل کریں گے، لیکن اس کا ثواب قبر کے اندر سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا۔ اب سعد کی ماں کہاں ہے؟ قبر کے اندر فوت ہو گئی ہے، اور کنواں کہاں ہے؟ مدینے کے اندر، اور پانی کون پی رہے ہیں؟ صحابہ مسلمان بھی، لیکن ثواب کس کو مل رہا ہے؟ قبر کے اندر سعد کی ماں کو۔ اب اگر کوئی اصالِ ثواب کا انکار کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرے گا۔ ایک ہوتا ہے اصالِ ثواب کرنا، ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے وہ جمع کر کے ارسال کرتے ہیں۔ ارسال کا معنی ہوتا ہے بیچنا، اس کا معنی ہوتا ہے بیچنا۔ اصالِ ثواب کے ہم ثواب کو بیچ رہے ہیں، اور جس کو ہم ثواب بیچتے ہیں وہ اس ثواب کو وصول ثواب کرتا ہے۔
ایک ہوتا ہے سال ثواب کرنا اور ایک ہوتا ہے وصول ثواب کرنا۔ یہ سال ثواب کرنا کہ جو ہم ثواب جو ہے پڑھ کے نیک عمل کو، لنگر کو، ختم کو وہ ارسال کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور جس کو بیچتے ہیں وہ اس ثواب کو وصول کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بصرہ سے کچھ لوگ آئے حج کرنے کے لیے۔ تو جب حج ہو گیا نا تو ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بصرہ سے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بصرہ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد اشار، تو کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کا کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بصرہ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد اشار، اس مسجد کے اندر جا کر میری طرف سے 2 رکعت نفل ادا کرنا، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اس کے بعد دعا کرنی ہے یا اللہ یہ 2 رکعت نفل ابو ہریرہ کے لیے۔ انہوں نے کہا جی اتفاق سے ہم بھی مسجد اشار کے پڑوسی ہیں، تو ہم بالکل جا کر مسجد اشار کے اندر جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھیجیں گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اب انہوں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں نہ کرنا جس سے کوئی بدعت اور شرک کا خطرہ ہو، تو آپ ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ میرے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا اور بعد کے اندر دعا کرنا یا اللہ یہ 2 رکعت نفل جو ہیں یہ ابو ہریرہ کے لیے۔ تو یہ جو ہم سال ثواب کی محفل سجاتے ہیں تو یہ کوئی اپنے سے نہیں کرتے، یہ اللہ کی فرشتوں کی بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ آخری بات کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کی سنت یہ کیسے ہے؟ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا یہ سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور اسی طرح سارے فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، مکے کے اندر جو ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ اور فرشتوں کا، ملائکہ کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المعمور۔ اور بیت المعمور کہاں ہے؟ بالکل خانہ کعبہ کے بالکل اوپر، اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ سیدھا آ کر خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر گرتا ہے، بالکل اس کے اوپر ہے بیت المعمور۔ اور جس طرح اس دنیا کے اندر، اس خطے کے اندر جمعہ ہوتا ہے، جمعہ پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح بیت المعمور پر بھی فرشتوں کا جمعہ پڑھایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو سارے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بیت المعمور پر جمع ہوتے ہیں۔ جب جمع ہو جاتے ہیں تو 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، 4 بڑے فرشتے ہیں، اور ان سارے فرشتوں کا سردار جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب جب جمع ہو جاتے ہیں تو بیت المعمور کا نوری مینارہ، اس کا نوری مینارہ ہے، اس مینارے کے اوپر جبرائیل امین چڑھتے ہیں، وہ چڑھ کر جمعے کی اذان دیتے ہیں، جمعے کی اذان دیتے ہیں۔ پھر میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، میکائیل۔ پھر اسرائیل جو ہے وہ جمعے کی جو جماعت ہے اس کے اندر تکبیر کہتے ہیں، جماعت کی تکبیر کہتے ہیں۔ اور پھر اسرافیل جو ہے وہ جمعے کی جماعت کی امامت کرواتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اذان بھی ہو گئی، خطبہ بھی دے دیا، نماز بھی پڑھا دی، تکبیر کہہ دی، اس کے بعد جبرائیل امین اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو اذان دی ہے اس کا ثواب امت مصطفیٰ کے سارے وزنوں کو عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ امت مصطفیٰ کے سارے موزنوں کو عطا فرما۔
پھر میکائیل کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو خطبہ دیا ہے اس کا ثواب امت مصطفیٰ کے سارے خطیبوں کو عطا فرما۔ پھر اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو تکبیر کہی ہے اس کا ثواب تو امت مصطفیٰ کے سارے مکبروں کو عطا فرما۔ اور پھر سب سے آخر میں اسرافیل کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے جو امامت کروائی ہے، جماعت کروائی ہے، اس کا ثواب تو امت مصطفیٰ کے سارے اماموں کو عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ رب العزت یہ منظر دیکھتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم بڑا ثواب میرے محبوب کی امت کے لوگوں کو دے رہے ہو، تمہاری اس ادا کو دیکھ کر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جمعے کے اندر جو بھی بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی سنت ہے؟ فرشتوں کی، یہ سال ثواب کا، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جو آپ کو اپنے سے نہیں بات کر رہے، کسی مولوی کی کسی پیر کی بات نہیں کر رہا۔ تو ہم یہ جو سال ثواب کرتے ہیں یہ ایسے نہیں کرتے، یہ ہم اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے محبوب کی اور صحابہ کرام کی سنت پر ہو رہا ہے۔ یہ کوئی آج سے معاملہ نہیں چل رہا، یہ بڑا پرانا معاملہ چل رہا ہے سال ثواب۔ ایک اللہ رب العزت کے بڑے مکرم نبی تھے، وہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو ایک قبر کے پاس سے گزرے تو قبر کے اندر دیکھا کہ اس قبر والے کو بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، اس کی قبر کے اندر ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ آپ وہاں سے گزر کر آگے چلے گئے تو چند دن کے بعد جب آپ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر والے کو 7 دن پہلے عذاب ہو رہا تھا وہی قبر والا جنت کے باغ اندر کہہ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اب میں واپس آیا ہوں تو اس قبر والے کو والا جو ہے یہ جنت کے اندر تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی، جس دن تو یہاں سے گیا تھا اس سے پہلے یہ دنیا کے اندر گناہ کرتا تھا، اس گناہوں کی سزا اس کو مل رہی تھی، لیکن آج تو واپس آیا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ یہ جنت کے اندر رہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کی ماں بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا اس کا، وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جب وہ تھوڑا جوان ہوا، بڑا ہوا، تو آج وہ مسجد کے اندر کیا ہے، اس نے جا کر سب سے پہلے آج بسم اللہ پڑھی۔ سبحان اللہ۔ آج اس نے میرا نام لیا ہے تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کا بیٹا مسجد کے اندر میرا نام لے اور اس کے باپ کو میں قبر کے اندر ذات کروں۔ اس کے بیٹے کے اللہ کہنے کی وجہ سے، میرا نام لینے کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، صبح اٹھا کے نا بچے کو نہلا کے بڑی فکر ہوتی ہے کہ اسکول سے لیٹ نہ ہو جائے، لیکن قاری صاحب کے پاس پارا پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا، خیر ہے کوئی گل نہیں، پڑھ لے گا۔ اسکول ضرور بھیجنا ہے جتنے بالکل ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا جاتا، جہاں پہ کچھ بھی نہیں، بس بدتمیزی سکھائی جا رہی ہے، بس اسکولوں کے اندر یہی رہ گیا۔ لیکن جہاں پر جا کر ماں باپ کا ادب سکھایا جانا ہے، اللہ اس کے رسول کا ادب سکھایا جانا ہے، اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بعض کے اندر کہتے ہیں نہیں ماں باپ بچے ہماری بات نہیں سنتے، اس کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ پڑھنے نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں پڑھو۔ بھائی جب بچپن سے اس کو بھیجا نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی بخشش کر دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا جو سال ثواب والا معاملہ ہے کہ ان کا بیٹا کیا کرتا ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ کیا کون سا نیک کام کر رہی ہے۔ دیکھے دینے سے کوئی نہیں معاملہ، پہلے بندے کو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ جو سال ثواب کے لیے جمع ہوتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں، ختم پاک پڑھتے ہیں، اس کا ثواب جو ہے ہم اپنے فوج شکران کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔